جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاشا صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے ایران جنگ کے تناظر میں۔ سر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان میں سب سے پہلے اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن سر جب کمی ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں قیمتوں میں کمی کیوں نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ ایک آپ نے بڑا مناسب سوال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیمتیں گرتی ہیں تو ہماری حکومت میں جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹیکس کا جو کمپوننٹ ہے قیمتوں میں اس کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کے ریونیو میں اضافہ ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا تو سر یہ جو ابھی خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ایران جنگ کے تناظر میں، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری معیشت کو بری طرح سے یہ ہلا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی معیشت ڈسٹرب ہوئی ہے، عام آدمی خاصا پریشان ہے، اس کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں آپ؟ یہ واقعی بہت ہی بڑا شوق ہے، اور یہ شوق اور بھی بڑا ہوتا اگر ہمارے پرائم منسٹر آ کر پیٹرولیم لیوی کو 80 روپے گران نہیں دیتے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت لیوی گرانے کے باوجود اضافہ جو ہوا ہے اس قیمت سے جو جنگ سے پہلے تھی تقریباً 40 سے زیادہ فیصد اضافہ ہوا ہے جی پیٹرول کی قیمت میں۔ رائز ان دا پرائس جو ہے ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی حیرت انگیز اضافہ ہے 85%۔ جی سر۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جب اس طرح کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے دو واضح طور پر اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو جو لوگ اپنے ٹرانسپورٹ کے لیے تیل استعمال کرتے ہیں اس میں اضافہ، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو یا بس ہو۔ دوسری طرف جب یہ ٹرانسپورٹ کا کاسٹ بڑھتا ہے تو ہر اشیاء، ہر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں جو ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پروڈکشن سے مارکیٹ تک، ان کی قیمتیں بھی واضح طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایسٹیمیشن یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ جاری رہا کچھ عرصے کے لیے یہ اونچی قیمتیں جو ہیں تو خدا نخواستہ افراط زر کی رفتار جو اس وقت 7% کے قریب ہے یہ کم از کم اس سے 2 گنا ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ پاشا صاحب یہ بھی پلیز سمجھائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اشیاء خور و نوش کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قیمتیں کم کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر سبسڈی دیں گے تو ہو سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے، اور خاص طور پہ جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ چل رہا ہے اس میں اب سبسڈی دینے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل صحیح۔ تو شاید ہمارے پرائم منسٹر کے پاس ایک جادو کی چھڑی ہو جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا پاشا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کی ادائیگی کا پلان سامنے آیا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ متبادل ذرائع سے رقم کا بندوبست ہوا ہے اور ہم اپنا قرض جو ہے وہ واپس کریں۔ سر کیا وجہ بنی؟ ہم تو سود کی مت میں قیمت بھی ادا کر رہے تھے اور اب دوسرے ممالک سے قرض لے کے ہم UAE کا قرضہ جو ہے وہ اتارنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے ہوا یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE کو اس حد تک نقصان ہوا ہے جنگ کی وجہ سے، اور تیل وغیرہ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہیں، تو ان کی فائنینشیل لیکوڈیٹی شاید متاثر ہوئی ہے۔ تو ہم نے مناسب قدم لیا ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے بہت سال ہمیں سپورٹ کیا، ہم اب ان کو جو ہم نے ٹائم ڈپازٹ لیا تھا وہ واپس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مناسب پالیسی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے وہ دوسرے سورسز سے کچھ پیسے حاصل کر لے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ سر پاکستان پر 81,000 ارب روپے کے قرضے ہیں اور ہر پاکستانی 3,25,000 کا مقروض ہے۔ سر عام پاکستانی کا آخر کیا قصور ہے؟ دراصل یہ بہت ہی بڑی لمبی کہانی ہے۔ بہت سال پہلے ہم نے ایک بہت ہی مناسب قسم کا لا لائے تھے جس کا نام تھا فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ۔ صحیح۔ پارلیمنٹ نے اسے پاس کیا تھا، یہ بہت مناسب ایکٹ تھا۔
اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا جو ٹارگٹ ہائیسٹ لیول ہونا ہے قرضوں کا، پبلک ڈیٹ کا، وہ 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور اس پابندی کو ہر سال دیکھا جائے گا، اور کوشش بالکل واضح طور پر یہ ہونی چاہیے کہ خرچے اتنے ہوں اور ریونیوز میں اتنا اضافہ ہو کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ 60% پہ رہے کم از کم، زیادہ اس کے آگے نہیں جائے. ٹھیک. اس وقت 71-72% کی رینج میں آ چکا ہے. تو ہم نے یہ لا کو وائلیٹ کیا ہے، اینڈ دیر از اے نیڈ فار سیریس ایگزامینیشن اینڈ ڈائگنوسس ایز ٹو وائی دس ہیز ہیپنڈ. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قرضے زیادہ لے لیتے ہیں تو قرضوں کی واپسی میں بھی زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. تو ایک سائیکل بن جاتا ہے، ہائی ڈیٹ سروسنگ، ہائی ڈیٹ سروسنگ، ہائی ڈیٹ، اس طرح سلسلہ چلتا رہا ہے. اور آج آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. کوئی 20-25 سال پہلے جو بوجھ تھا عوام پر فی کس مشکل سے 1 لاکھ بھی نہیں تھا.